اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ واضح ہے کہ ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز مقرر فرمائی ہے۔ انسان اس کے خلاف ہزار بار کوشش کر لے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کو باصیت مسلمان ایمان اور عقیدہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہمارا رکھوالا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ آپ صادق اور آپ کی صداقت مسلم ہے، نے بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا تخلیقی نطفہ 40 دن تک اسی کی ماں کے پیٹ میں جمع رکھا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن وہ خون کا جمع ہوا ٹکڑا رہتا ہے، پھر وہ اتنے ہی دن گوشت کا لتھڑا رہتا ہے، پھر اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا عمل لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے آیا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت، پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی جنتیوں کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس شخص کے اور اس جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے، کتاب تقدیر اس میں سبقت کر جاتی ہے، اور وہ جہنمیوں کے کام کو کر بیٹھتا ہے تو وہ داخل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص جہنمیوں کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس شخص کے اور جہنمیوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ کے برابر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کتاب تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے۔ اب وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے تو داخل جنت ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے ہر فعل کے بارے میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی فلاں شادی ہوگی، لیکن ان سب کے باوجود انسان کا تقدیر کا سہارا لے کر بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو مجبور محض خیال کر کے اس باب کو اختیار نہ کرنا کسی بھی طرح شرعاً پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ توکل اور بھروسہ ہے، بلکہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اسباب کو اختیار ہی کرنا دراصل توکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، جس میں ہر کام کے لیے بندے کو پہلے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اگر کوئی شخص اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کا سبب کو اختیار کرنا ہوگا کہ وہ نکاح کرے، پھر نکاح کے بعد تقدیر خداوندی کے مطابق اس کے مقدر میں اولاد ہے تو اس کی آنکھیں اولاد سے ٹھنڈی ہوں گی، ورنہ 10 مرتبہ نکاح کے بعد بھی وہ اولاد سے محروم ہی رہے گا۔ لیکن اس کی وجہ سے بندہ صرف تقدیر ہی پر ہی آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لے کہ بغیر نکاح کے اولاد حاصل کر لوں گا، تو یہ اس کی نادانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کا فیصلہ بندے کے کسب اسباب اختیار کرنے کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، یہ درس ملتا ہے کہ تم اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کر لو، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، روزی دنیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے گا تو ملے گی، اور وہ جتنی چاہے گا اسی قدر ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اطلاع نہیں دی کہ اس کی قسمت میں روزی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے، کم ہے یا زیادہ۔ جب بندہ اس امور تقدیر سے مکمل ناواقف ہے تو پھر وہ یہ سمجھ کر مایوس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جب اس کی قسمت میں روزی ہی نہیں تو پھر اسے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ کہ اس کی قسمت میں جو روزی ہے وہ اسے مل ہی جائے گی، اس لیے اسے کوشش نہ کرنی چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ بندہ پہلے اسباب اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جانوروں کو بھی تو رزق اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ملتا ہے، لیکن تلاش تو انہیں بھی کرنا ہی پڑتا ہے۔
یہ ہے کہ بندہ اپنی جانب سے اسباب اختیار کرے، اس کے بعد معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ لہٰذا اگر اس جملے کے جوڑے آسمانوں پر بننے کا مطلب یہی ہوگا کہ اسباب کے درجے میں مناسب رشتہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تو یہ مطلب درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ مناسب کوشش استخارہ وغیرہ کرنے کے بعد ہوتا ہے، وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ لہٰذا عقل اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آسمانوں پر جوڑے بننے کے باوجود بھی ہمیں مناسب رشتے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔